بسم الله الرحمن الرحيم. العربية بين يديك، سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد. پچھلے سبق میں ہم نے پارٹ 1 کا وحدہ الثالثہ میں ہم جاری تھے، السکن رہائش. تو اس کے اسباق دیکھتے ہیں. 19، 20، 21 اور 22 سبق ہم نے پڑھ لیے تھے. آج ہمارا سبق ہے الدرس الثالث والعشرون، 23 نمبر سبق. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. الوحدة الثالثة السكن، الدرس الثالث والعشرون، التراكيب النحوية. التدريب الأول: تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال: هل تسكن في بيت؟ نعم أسكن في بيت. بیت ان کے بارے میں سوال اور جواب ہے، ایک سوال اور ایک اس کا جواب. هل تسكن في بيت، کیا آپ ایک گھر میں رہتے ہو؟ هل تسكن في بيت، هل کیا، تسکن تم رہتے ہو، تا مخاطب کے لیے، ٹھیک ہے. تسکن تم رہتے ہو، یسکن وہ رہتا ہے. هل تسکن کیا تم رہتے ہو، فی میں، بیتن ایک گھر، ٹھیک ہے. هل تسکن فی بیتن کیا تم ایک گھر میں رہتے ہو، مطلب یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا تم ایک گھر میں رہتے ہو یا کسی اپارٹمنٹ میں یا خیمہ میں یا کہاں. اس وجہ سے فی بیتن آیا ہے، فی البیت نہیں آیا ہے. فی بیتن ایک گھر، کوئی ایک گھر، صرف گھر وہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ معلوم کرنا چاہ رہا ہے کہ کیا تم ایک گھر میں رہتے ہو یا ایک اپارٹمنٹ میں. تو جواب میں وہ کہہ رہا ہے نعم اسکنو فی بیتن، جی ہاں میں ایک گھر میں رہتا ہوں. یہاں پہ کامہ ہے تو آپ یہاں پہ رکیں گے لازمی. هل تسکن فی بیت؟ نعم اسکن فی بیت، ٹھیک ہے، جی ہاں میں ایک گھر میں رہتا ہوں. اب یہ 4 مزید الفاظ دیے گئے ہیں اور طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہے. اسی طریقے کے مطابق آپ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور ان 4 الفاظوں کو آپ جملے میں استعمال کریں جیسے یہاں پہ استعمال ہوا ہے، اور پھر ویڈیو آن کر کے اپنی تصحیح کیجیے. شروع کیجیے. بسم اللہ. جی امید ہے آپ نے جملے بنا لیے ہوں گے. دیکھیں بھی کہ آپ نے جملوں میں کیا غلطی کی ہے اور کیا درست حل کیا ہے. تو شروع کرتے ہیں. هل تسکن فی بیت، یہ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. نعم اسکن فی بیت. هل تسکن فی شقہ؟ نعم اسکن فی شقہ. هل تسکن فی حی الجامعہ، شقہ کہتے ہیں اپارٹمنٹ کو، ٹھیک ہے. هل تسکن فی حی الجامعہ، کیا تم یونیورسٹی ٹاؤن میں رہتے ہو؟ نعم اسکن فی حی الجامعہ. اگلا ہے هل تسکن فی حی المطار، کیا تم ایئرپورٹ ٹاؤن میں رہتے ہو؟ کیا تم ایئرپورٹ ٹاؤن میں رہتے ہو؟ جواب نعم اسکن فی حی المطار، جی ہاں میں ایئرپورٹ ٹاؤن میں رہتا ہوں. اگلا ہے هل تسکن فی بیت، وہی جملہ اس کو دوبارہ دہرایا گیا ہے. نعم اسکن فی بیت. یہ جملے آپ چیک کریں، اس کی تصحیح کریں اور پھر آگے چلیں. بسم اللہ. التدریب الثانی ہات جملا کما فی المثال، جملے بنائیے جیسے اس مثال میں بنائے گئے ہیں. مثال دیکھتے ہیں کیا ہے جی. شق کا لفظ ہے،
اريد شقة من فضلك. عربی زبان میں آپ کوئی بھی چیز مانگیں کسی اور سے تو اس کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ چیزیں کیسے مانگیں گے. تو آپ نے کہنا ہے اريد شقة من فضلك. اریدو مجھے چاہیے، شقتاً اپارٹمنٹ، ٹھیک ہے، ہوٹل میں جو کمرہ ہوتا ہے، دو کمرے یا دو سے زیادہ اس کو شقہ کہتے ہیں، اور ایک کو غرفہ کہتے ہیں. ایک کمرہ ہو تو اس کو کہتے ہیں غرفہ، کمرہ. دو تین کمرے مل کے اپارٹمنٹ بنتا ہے، اس کو کہتے ہیں شقہ. من فضلک، برائے کرم. من سے فضل، کرم، فضل و کرم، کا آپ کی، تو آپ کی مہربانی سے، آپ مہربانی فرما کر. اریدو شقتاً، مجھے ایک کیا چاہیے، اپارٹمنٹ، ٹھیک ہے. اریدو مجھے چاہیے، یریدو اسے چاہیے، اور تریدو مخاطب کے لیے اگر ہو تو تم کو چاہیے، تمہیں چاہیے. نریدو ہم سب کو چاہیے. اور تریدو فیمیل کے لیے، غائب فیمیل کے لیے ہم کہیں گے تریدو اسے چاہیے، اس عورت کو چاہیے. تو اسی طرح آپ یہ تمام جملے جو ہیں انتہائی آسان ہیں، اس کو آپ ویڈیو سٹاپ کر کے ان کو آپ بنائیں. بسم اللہ کیجئے. عذرا فلسنا كالصحابة إنهم دون النبي وعرضه ثوار. جی، آپ نے جملے بنا لیے ہوں گے. چیک کیجئے کہ آپ نے جملے درست بنائے ہیں یا اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے. پہلا جملہ ہے اريد ثلاجة من فضلك، مجھے ایک فریج چاہیے برائے کرم. اريد سجادة من فضلك، مجھے ایک کارپیٹ چاہیے. اريد ستارة من فضلك، مجھے ایک پردہ چاہیے. ٹھیک ہے. ایک میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ یہاں پہ نکرہ ہے. اريد الستارة ہوتا کہ مجھے مطلب ایک خاص ستارہ چاہیے، لیکن وہ کہہ رہا ہے اريد ستارة، مجھے کوئی ایک پردہ چاہیے، مجھے کوئی ایک کارپیٹ چاہیے، مجھے کوئی ایک فریج چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر مطلب ابھی ایسا کہے کہ اريد الثلاجة البيضاء، مجھے سفید فریج چاہیے، تو اس میں اس نے خاص کر دیا، تو اس لیے اس کے ساتھ معرفہ التعریف لگا ہے، الف لام. اريد الثلاجة البيضاء، تو پھر وہ خاص ایک ثلاجہ مراد ہوگا جو اس نے محدود کیا ہو. آگے آپ نے جملہ بنایا ہوگا اريد مرآة من فضلك. مرآت شیشہ، آئینہ جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا شیشہ جو ہے اس کو کہتے ہیں الزجاج. اريد مرآة من فضلك. اريد أريكة من فضلك، اریکہ کہتے ہیں صوفے کو. اريد أريكة من فضلك. اپنی تصحیح کیجئے اور اس کے بعد بسم اللہ آگے چلیے. التدريب الثالث تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. اپنے دوست کے ساتھ سوال جواب کا سلسلہ کیجئے، اور جیسے مثال میں ہے. مثال میں دو الفاظ دیے گئے ہیں، بیت شقہ، بیت گھر، شقہ اپارٹمنٹ. هل تسكن في بیت، کیا تم گھر میں رہتے ہو. جو اس سے پہلے نعم میں سوال ہوا تھا اسی کو دوبارہ دہرایا گیا، اور یہاں پہ لا، اگر کسی کو ہم کہیں نہیں تو پھر کیسے جواب دیں گے، وہ طریقہ یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے. هل تسكن في بیت، کیا تم ایک گھر میں رہتے ہو. وہ کہہ رہے لا اسکن فی شقہ، نہیں میں تو اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں، میں اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں. یہاں پہ اپنے جیسے نام کے بعد اب رکے ہیں تو یہاں پہ رکنا اور لازمی ہے، اور تاکیداً آپ ادھر رکیں گے، ورنہ معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. کیسے؟ اگر ہم کہیں بغیر رکے هل تسكن فی بیت، کیا تم ایک گھر میں رہتے ہو. لا اسکن فی شقہ، میں اپارٹمنٹ میں نہیں رہتا. تو یہ کیا ہوا، سوال کوئی اور کر رہا ہے اور جواب اور مل رہا ہے اس کو. وہ کہہ رہا ہے هل تسكن فی بیت، کیا تم ایک گھر میں رہتے ہو. لا اسکن فی شقہ،
میں اپارٹمنٹ میں نہیں رہتا. تو جواب بالکل کسی اور طرف لے جانے سے بچنے کے لیے یہاں پہ رکنا بہت لازمی ہے. کیسے؟ هل تسكن في بيت؟ لا اسكن في شقة. نہیں، میں اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ لازمی رکیں گے اور یہ کامہ بھی ڈالیں گے، یہ ساتھ آپ استعمال کریں. علامت الاستفہام، النقطہ، اور یہ ہے فاصلہ. ان کو آپ استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ جو آواز اور رکنا، ٹھیک ہے، وہ انداز بھی آپ اختیار کریں گے. تو بسم اللہ کیجئے. نیچے جو ہے ہر ایک کے بارے میں سوال اور جواب بنائیے اور پھر ویڈیو آن کر کے اپنی تصحیح کیجئے. بسم اللہ. فالخطب جل والقضية عار، فالخطب جل والقضية عار. جی شروع کرتے ہیں. آپ نے کیسے بنائے ہیں جملے؟ پہلا جملہ آپ نے بنایا ہوگا هل تسكن في شقة. هل تسكن في شقة، میں یہاں پہ نشان لگا دیتا ہوں. جملہ اس کے بارے میں ہے. لا اسكن في بیت، نہیں میں تو گھر میں رہتا ہوں، ایک گھر میں. هل تسكن في حي الجامعة؟ لا اسكن في حي المطار. سوال کیا کیا آپ یونیورسٹی ٹاؤن میں رہتے ہیں؟ جواب لا، نہیں میں حی المطار میں رہتا ہوں، ایئرپورٹ ٹاؤن میں. اگلا سوال، هل تسكن في مکہ، کیا تم مکہ میں رہتے ہو؟ لا اسكن في المدینہ، نہیں میں مدینہ میں رہتا ہوں. اور اس کے بعد کا سوال ہے هل تسكن في المدینہ؟ لا اسكن في مکہ، لا اسكن في مکہ. تو یہ ہے جی اس کے جوابات. آپ دیکھیں اور اس کی تصحیح کیجیے اور اس کے بعد آگے چلیے. التدريب الرابع: تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال: ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد ستارة. جی یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ ماذا تريد لغرفة النوم. آپ کو کسی خاص ایسا سوال کرنا چاہیے کہ آپ کو اس کے لیے کیا چاہیے. یہاں پہ غرفۃ النوم بیڈ روم کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ بیڈ روم کے لیے کیا چاہیے. تو کیسے سوال کیا اس نے؟ ماذا تريد لغرفۃ النوم، یہ دیکھیں لام لگایا ہے، ٹھیک ہے. لغرفۃ النوم، ماذا تريد تمہیں کیا چاہیے، لغرفۃ النوم بیڈ روم کے لیے. تو یہ لام کا مطلب ہے کے لیے. تو اس نے کہا ستارتن، اريد ستارتن، مجھے چاہیے ایک پردہ. یہ جو پردے ہیں اس کو کہتے ہیں ستارتن. ماذا تريد لغرفة النوم؟ اريد ستارتن، مجھے پردے چاہیے. اسی طرح باقی جو ہیں ان کو آپ مکمل کریں گے. بسم اللہ کیجئے اور ویڈیو سٹاپ کیجئے، جملے بنائیے اور جو طریقہ ہم نے بتایا ہے اسی کے مطابق آگے بڑھیے. بسم اللہ. الغرب يهزأ بالنبي وصحبه وعلى عيون المسلمين غبار. جی آپ نے جملے بنا لیے ہوں گے، چیک کریں اپنے جملے آپ نے کیسے بنائے ہیں. پہلا ہوگا، یہاں سے اس کو کلیئر کرتے ہیں. التدريب: ماذا تريد للمطبخ؟ یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں أريد ثلاجة. یہ اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے اسی طرح حل کرنا ہے. ابھی آگے جو ہے جو آپ نے حل کیے ہیں اس کی تصحیح یہ کر رہا ہے، آپ دیکھیے. اور جو آپ سے یہ مخاطب ہو کے سوال کر رہا ہے آپ بیچ میں جواب بھی دیں، پڑھیں. یہ سوال کرے گا آڈیو میں، آپ نے اس کا جواب بھی دینا ہے اور ساتھ جو آپ نے لکھا ہے وہ بھی آپ نے پڑھنا ہے، اس میں تصحیح بھی کرنی ہے. آگے جی.
ماذا تريد للحمام؟ أريد سخانا. ماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد أريكة. ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد سريرا. ماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد سجادة. ماذا تريد للمطبخ؟ أريد فرنا. جی یہ تھے وہ سوالات اور جوابات جو اپنی کاپی میں لکھے ہیں. اس کی تصحیح کیجئے جو آپ نے لکھے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آگے بڑھیے. اور اگر اس کو آپ دوبارہ حل کرنا چاہتے ہیں سب سے آسان طریقہ ہے ویڈیو کو آپ ریورس کر دیں تھوڑا سا 1-2 منٹ ہوں گے تو اس کے بعد اس کے ساتھ آپ اس کو بار بار 2 بار 3 بار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جتنا آپ کے پاس فارغ وقت ہے اس میں آپ یہ تمام جو پریکٹس ہے اس کو بار بار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. بسم اللہ. التدريب الخامس. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال: كم غرفة في الشقة؟ في الشقة 5 غرف. في أي دور الشقة؟ في الدور الخامس. التدريب. جی یہاں پہ یہ ہے کہ اب کمرے کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کتنے اپارٹمنٹ میں کتنے کمرے ہیں اسی تفصیل کے بارے میں پوچھ رہا ہے. تو کیا کہہ رہا ہے کم غرفتن فی الشقہ. کم کتنے. غرفتن ایک کو کہیں گے کمرہ لیکن یہاں پہ بمحاورہ ترجمے سے ہوگا ہماری اردو میں کمرے. کم غرفتن کتنے کمرے ہیں فی الشقتی اپارٹمنٹ میں. اپارٹمنٹ میں کتنے کمرے ہیں. فی الشقۃ 5 غرف. فی الشقۃ اپارٹمنٹ میں 5 غرف 5 کمرے ہیں. اب اپارٹمنٹ کے بارے میں پوچھ رہا ہے فی ای دور الشقہ. فی ای دور الشقہ. فی میں ای دور کون سے فلور منزل کون سے فلور پہ یا کس فلور پہ ہے کیا چیز الشقہ تو اپارٹمنٹ. اپارٹمنٹ جو ہے وہ کس منزل پہ ہے کون سی منزل پہ ہے. پہلی منزل دوسری تیسری چوتھی. تو وہ کہہ رہا ہے فی الدور الخامس. 1 2 3 4 5. یہ ہے الدور الخامس. اور یہ جو نیچے گراؤنڈ فلور ہے اس کو کہتے ہیں الدور الارضی. الدور الارضی. اور اوپر پھر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ وہ شروع ہوتا ہے فی الدور الخامس. اسی طرح آپ نے ہر ایک تصویر کے ساتھ یہ سوالات اور جوابات بنانے ہیں اپنی کاپی میں اور اس کو حل کرنا ہے. ٹھیک ہے ساتھ ساتھ میں آڈیو بھی آن کروں گا. جب آپ حل کر لیں گے تو آپ نے اس کے ساتھ پھر پڑھنا بھی ہے. وہ سوال کرے گا آپ نے یہ جواب دینے ہوں گے یہ اور یہ. ٹھیک ہے اور ساتھ کاپی میں دیکھیں گے جو آپ نے لکھا ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے یا نہیں. تو شروع کیجئے. سب سے پہلے اس کو حل کیجئے اور اس کے بعد آتے ہیں اس کی تصحیح کی طرف. يا رسول الله لما شغلنا عن مسيرة أحمد أبقوا لطمس طريقه الكفار. جی شروع کیجئے. اب دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا غلطی کی ہے کیا درست حل کیا ہے. بسم اللہ.
كم غرفة في الشقة؟ اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے، جواب دیں. کیا لکھا ہے آپ نے؟ في الشقة 4 غرف. جی. في أي دور الشقة؟ اسی کے بارے میں سوال ہے. فی ای دور الشقہ، کون سی منزل پہ ہے؟ في الدور الرابع. جی آپ نے لکھا ہے فی الدور الرابع، چوتھی منزل. كم غرفة في الشقة؟ جی اس کے بارے میں سوال ہے. في الشقة 3 غرف. آپ نے کیا جملہ بنایا؟ فی الشقۃ 3 غرف. في أي دور الشقة؟ جواب دیں. في الدور الثالث. یہ تھا جواب. ٹھیک ہے، نیکسٹ. كم غرفة في الشقة؟ جی جواب دیں. في الشقة 5 غرف. جی یہ جواب تھا. في أي دور الشقة؟ جی جواب دیں، بولیں ساتھ. في الدور الثاني. یہ جواب تھا اس کا. كم غرفة في الشقة؟ جواب دیں اس کا. في الشقة 4 غرف. یہ جواب تھا. في أي دور الشقة؟ جی اس کا جواب کیا ہے؟ في الدور الأول. فی الدور الاول. ٹھیک ہے، اپنی کاپی میں چیک کریں، اور اگر آپ اس کو چاہیں دوبارہ ریورس کریں تاکہ آپ کو مزید عربی بولنے کا موقع ملے، اور اس کے بعد پھر آگے منتقل. التدريب السادس. هات جملا كما في المثالين. المثال الأول: لدينا شقة جميلة. المثال الثاني: لدينا بيت جميل. جی یہاں پہ 2 جملے آپ کو بتائے گئے ہیں، ایک شقتن اور ایک بیتن سے بنایا گیا ہے. ہاتی جملن، ہاتی لائیے بنائیے، جملن جملے، کما فی المثالین جیسے دونوں مثالوں میں ہیں. ٹھیک ہے، مثالوں کو دیکھتے ہیں. لدینا شقتن جمیلتن، ہمارے پاس خوبصورت اپارٹمنٹ ہے. یہ اصل میں لفظ ہے لدا، پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں. یہ ہے لدا، اور اس کو کہتے ہیں پاس. ٹھیک ہے، جیسے ہم ایک اور لفظ ہے عندہ، اس کا مطلب بھی ہے پاس، آپ کے پاس ہونا کوئی چیز. لدا. اور جب آپ کہیں گے میرے پاس تو کہیں گے لدیہ، یہ یا ڈبل کر دیں گے شد کے ساتھ، لدیہ. اور عندی میرے پاس، دونوں کا مطلب تقریباً ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، لدیہ. لیکن جب ہم کہیں گے ہمارے پاس تو پھر کیا کہیں گے؟ لدینا. کیا ہوگا؟ لدینا. جیسے یا ہم کاٹ دیں ادھر نون الف نا، عندنا، اور لدینا اس کے ساتھ نون لگے گا اور شد کاٹ دیں گے، یہ چیز بن جائے گی لدینا، ہمارے ہاں ہے، ہمارے پاس ہے. شقتن جمیلتن، خوبصورت اپارٹمنٹ. ٹھیک ہے، یہ ہوٹل والا کہہ رہا ہے ہمارے پاس خوبصورت اپارٹمنٹ ہے. لدینا بیت جمیل، ہمارے پاس یا ہمارے ہاں خوبصورت گھر ہے. بیت جمیل، اس کا آپ اندازہ لگائیں یہ مؤنث ہے شقتن، اور یہ ہے مذکر، اور دونوں کے لیے کیا لگے گا؟ لدینا. کوئی فرق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لدینا مؤنث اور مذکر کے لیے برابر لگے گا. نیچے کچھ نام مذکر ہیں، کچھ مؤنث ہیں، آپ نے اسی کے مطابق اپنے جو ہے وہ جملے بنانے ہیں. تو شروع کیجئے، جملے کاپی میں لکھیں، اور اس کے بعد اس کی تصحیح کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ. الله أكبر حين كنا أمة نعمت بفيض ظلالها الأقطار، نعمت بفيض ظلالها الأقطار. وطن المثنى والزبير وخالد لدينها وتغار. جی امید ہے آپ نے جملے بنا لیے ہوں گے. ابھی آتے ہیں اس کے پریکٹس کی طرف، اور ساتھ
تصحیح کی طرف بسم اللہ شروع کیجیے. التدريب. لدينا أثاث جميل. أثاث جميل. لدينا أريكة جميلة. لدينا فرن جميل. لدينا سجادة جميلة. یہ سجادة جمیلة کیونکہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. لدينا سخان جميل. سخان گیزر. جمیل خوبصورت. لدينا غرفة جميلة. لدينا غرفة جمیلة ہمارے پاس خوبصورت کمرہ ہے. جی آپ نے جملے بنا لیے ہوں گے، اپنی تصحیح کیجئے اور آگے بڑھیے. یہاں پہ ہے ملخص التراکیب. گزشتہ اسباق میں ہم نے جو تراکیب نئے جملے سیکھے ہیں یہ اسی کا جو ہے وہ پریکٹس ہے. آپ نے اس تمام ایک ایک کو پڑھنا ہے، اور ایک بار میں پڑھ لیتا ہوں پھر آپ جو ہے وہ اس کو بار بار پڑھیں گے. جو مشکل الفاظ ہے میں کوشش کروں گا اس کا جو ترجمہ ہے وہ کروں، لیکن اگر آپ کو پھر بھی یہ نام یاد نہیں اور ان چیزوں کو آپ سمجھتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے گزشتہ اسباق میں آپ سے کمی ہوئی ہے. تو آپ سے گزارش ہے آپ دوبارہ جائیں، ان تمام اسباق کو دہرائیں، اور مطلب سبق نمبر 21، 22، 23 میں ہم جاری ہیں، تو 20، 21، 22 آپ کو دوبارہ دہرانے ہوں گے تاکہ آپ ان تراکیب کو سمجھیں. ٹھیک ہے. اریدو ستارتن، اریدو مجھے چاہیے، ستارتن پردہ، اریدو اریکتن، اریدو ثلاجتن، اریدو مرآتن، مرآت آئینہ، اریدو فرنن، اریدو سخانن. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ سب آخر میں ہم 2 زبریں ڈالیں گے، منصوب پڑھیں گے اس کو. هل تسکن فی بیت، کیا تم ایک گھر میں رہتے ہو؟ هل تسکن فی شقہ، هل تسکن فی حی المطار، هل تسکن فی حی الجامعہ. اور اس کے ساتھ ایک 2 مزید اپنی طرف سے آپ بنا لیا کریں. هل تسکن فی المدینہ، هل تسکن فی مکہ. ٹھیک ہے. جواب میں کیا کہیں گے؟ نعم اسکن فی بیت، نعم اسکن فی شقہ. 1 اور 2 یہ آپس میں گروپ جو ہیں وہ سوال جوابات ہیں. هل تسکن فی حی المطار، لا اسکن فی حی الجامعہ. هل تسکن فی حی الجامعہ، اگر لا میں جواب دیں لا اسکن فی حی المطار، الٹا اس کو مخالف جواب دیں گے کہ میں اس میں تو نہیں رہتا، میں حی الجامعہ میں رہتا ہوں. ٹھیک ہے. آگے ہے فی الشقۃ 3 غرف، اپارٹمنٹ میں 3 کمرے ہیں. فی الشقۃ 4 غرف، فی الشقۃ 5 غرف، فی الشقۃ 6 7 8 غرف. ٹھیک ہے. اريد شقة من فضلک، اريد مجھے چاہیے، شقة اپارٹمنٹ، من فضلک برائے کرم. اريد ستارة من فضلک، اريد أريكة من فضلک، اريد ثلاجة من فضلک، اريد سجادة کارپیٹ من فضلک. تمام نام مؤنث ہیں اور سب کے آخر میں جو ہے وہ منصوب تنوین لگایا گیا ہے، 2 زبریں لگائی گئی ہیں. یہ سارے آپ اس کو پریکٹس کریں، بار بار پریکٹس کریں، اور جو لفظ آپ کو مشکل لگے پرانے تمام اسباق میں وہ بیان کر دیے گئے ہیں، اس کی طرف رجوع کریں اور پھر آگے بڑھیے. مزید ملخص تراکیب ہیں. الشقة فی الدور الاول، اپارٹمنٹ پہلے فلور پہ ہے. الشقة فی الدور الثانی، الشقة فی الدور الثالث، الشقة في الدور الرابع، الشقة في الدور الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع. ٹھیک ہے. آگے اس کی پریکٹس جاری رکھیں. کم غرفة فی الشقة، اپارٹمنٹ میں کتنے کمرے ہیں؟ کم غرفة فی الشقة، کم ستارة فی الشقة، کم حماما فی الشقة، کم سجادة فی الشقة، کم ثلاجة
فریج، فی الشقۃ، 3-4 اور نام آپ بنائیں اور اسی کو آپ دوبارہ دہرائیں، ٹھیک ہے. لدینا بیت جمیل، ہمارے ہاں بہت خوبصورت گھر ہے، ہمارے پاس خوبصورت گھر ہے. لدینا فرن جمیل، فرن کہتے ہیں اوون کو، ٹھیک ہے. اور جو تندور جسے ہم کہتے ہیں اس کو بھی فرن کہتے ہیں، اور تنور، تنور بھی کہتے ہیں، تنور نون واو، تندور اردو میں، تنور عربی میں. سخان گیزر، لدینا سخان جمیل. لدينا شقة جميلة، لدينا سجادة جميلة، لدينا غرفة جميلة، ہمارے ہاں خوبصورت کمرہ ہے. فی ای دور الشقة، کس منزل میں ہے کمرہ. فی ای دور، کس منزل میں ہے الشقة اپارٹمنٹ. فی ای غرفة الثلاجة، کس کمرے میں فریج ہے، فریج کس کمرے میں ہے، کون سے کمرے میں ہے. فی ای بیت الغرفۃ، کس گھر میں کمرہ ہے، یا کمرہ کس گھر میں ہے، کون سے گھر میں ہے. ایک اور میں جملہ بنانے والا ہوں. فی ای جیب الفلوس، کون سی جیب میں پیسے ہیں، ٹھیک ہے، پیسے کون سے جیب میں ہیں. تو اسی طرح آپ ہر ایک کے ساتھ اسی پیٹرن کا کئی جملے آپ بنا سکتے ہیں، اور بنانے چاہیے بھی، کیونکہ آپ بار بار پریکٹس کریں گے تو یہ اگر جملے آپ اندازہ لگائیں ہر ایک میں 5-5 6-6 جملے ہیں. تو یہ ملخص التراکیب میں اس سبق میں جو مکمل ہم نے جملے سیکھے ہیں یہ وہ جملے ہیں. اس کا ایک طریقہ کار میں اور بتاتا ہوں اپنے طلبہ کو کہ وہ ان کو لکھیں. یہاں پہ بجائے صرف آپ اسکرین سے ویڈیو سے آپ پڑھیں یا صرف سنیں جو میں نے پڑھ لیا، اس سے اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو سٹاپ کریں، سامنے رکھیں، کاپی اور قلم اٹھائیں اور اس کو ایک کا جملہ جو ہے وہ اپنی کاپی میں لکھیں. کیونکہ آپ لکھیں گے تو اس کے ساتھ آپ کا دیکھنا، آپ کا سننا اور یاد کرنا یہ مضمون ہے، مطلب یہ لازمی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. تو یہ آپ اس کے ہوں گے 1 2 3 4 5 6 جملے آپ کے پاس یہ ہوں گے، اور پھر یہ جو ہے 4، یہ مطلب یہ 2 میں 10 جملے آپ کے بن جائیں گے. دیکھیں 10. اسی طرح وہ یہ تدریب ختم کریں گے تو میرے خیال میں 100 سے جملے تجاوز کر جائیں گے، کم از کم 50 جملے تو ہوں گے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے. تو آپ کوشش کیجئے کسی بھی تدریب یا کسی بھی سبق کو حل کرنے کے لیے 2-3 طریقے اختیار کیجئے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. تو اسی کے ساتھ ہمارا الدرس الثالث والعشرون ختم ہو گیا ہے. اگلے سبق تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.